الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں اس کا ہم نے تعارف پڑھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والنازعات غرقا، کھینچنے والوں کی قسم، سختی سے کھینچنا، یعنی سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم۔ والناشطات نشطا، اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی۔ والسابحات سبحا، اور آسانی سے تیرنے والوں کی۔ فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی۔ یہاں آیت نمبر 1 تا 5 تک 5 قسموں کا ذکر ہوا، یعنی 5 اوصاف رکھنے والی ہستیوں کی قسم۔ اب قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس چیز کی وضاحت واضح نہیں ہے اس سورہ کے بالکل آگے، یعنی آیت نمبر 6 سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ 5 اوصاف دراصل حقیقت میں ہیں کن ہستیوں کے، یعنی یہ بات واضح نہیں کی گئی۔ لیکن اس حوالے سے رہنمائی کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی طرف سے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ جیسے کہ آیت نمبر 1 اور 2 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر اصحاب جیسے حضرت سعید بن جبیر، انہوں نے یہ قول ظاہر کیا ہے، قول ذکر کیا ہے کہ یہاں پر مراد ڈوب کر کھینچنے والے اور آہستگی سے نکال لینے والے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر رگ رگ سے کھینچ نکالتے ہیں۔ یعنی ان آیات کے تراجم کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستانی مصحف میں، اگر میں آپ کو اردو میں تھوڑی سی اگزامپلس دوں تو ڈفرینٹ مصاحف میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کی اردو ملے گی، یعنی لغت کے اعتبار سے معنی ایک ہی ہیں لیکن زبان ڈفرینٹ یوز ہوئی ہوگی۔ سو مے بی جو مصحف اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں لغت اور طرح سے لکھی ہو ترجمے کے اعتبار سے، تو مراد ایک ہی ہے، تفسیر ایک ہی ہے، لکھنے کا انداز ذرا مختلف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یعنی نازعات سے مراد سختی سے کھینچنے والے بھی ہیں، اور بعض تراجم میں ڈوب کر کھینچنے والے بھی مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بالکل اسی طرح سے اب دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 1 ہے اس میں ترجمہ جو ورڈ ٹو ورڈ ہے اس کی تو چلیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن نیچے جان کا ورڈ ایکسٹرا ہے، تو یہ جان کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ تفاسیر ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں کہ اس سے جان نکالنے والے فرشتے مراد ہیں، اس لیے یہاں پر یہ لفظ ذکر آیا ہے۔ یعنی اگر ہم گہرائی پر اتریں گے، ذرا وسعت سے قرآن کو پڑھیں گے، تو جب معنی ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، اقوال واضح ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو نیو ریڈرز ہوتے ہیں یا وہ جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن ان کی گرفت نہیں ہوتی، ان کی آسانی کے لیے کچھ مصاحف میں اس طرح سے اردو ایڈ کر دی جاتی ہے تاکہ ایک ترجمہ بنتا ہوا نظر آئے اور آسانی سے سمجھ آ سکے۔ بہرحال اس حوالے سے آگے بات کر لیتے ہیں۔ والناشطات نشطا، یہاں ذکر ہے نرمی سے بند کھولنے والوں کی، حالانکہ اس کے ترجمے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آہستگی سے نکال کر لے جانے والوں کی، تو یہ نرمی سے کیا بند کھولنا، یعنی کیا نکالنا؟ جان نکالنا، جو موت کے وقت انسان کو فرشتے جس چیز پر معمور ہوں، جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ انسان کو جس طرح سے موت دیتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم کھائے گی۔ پھر آگے آیت نمبر 3 ہے والسابحات سبحا، پھر آسانی سے تیرنے والوں کی۔
یہاں بعض مصاحف میں تیزی سے تیرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ مراد کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر سمیت دیگر اصحاب نے کیا ذکر فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی مراد فرشتے ہی ہیں جو احکامات الہی کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے رواں دواں ہیں جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں۔ اور بالکل اسی طرح سے فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی، یہی مفہوم یعنی سبقت کرنے والوں کی، اس کے بارے میں بھی حضرت علی، حضرت مجاہد، حضرت مسروق، یعنی کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین حضرات ہیں۔ حضرت حسن بصری تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی۔ تو انہوں نے کیا اقوال ظاہر کیے ہیں کہ سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ اور پھر ذکر ہے فالمدبرات امرا، اور معاملات کا انتظام چلانے والوں کی، کام کی تدبیر کرنے والوں کی، اس سے مراد بھی فرشتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ سلطنت کائنات کے وہ اہم کارکن ہیں کہ جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ کے حکم کے مطابق چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مراد فرشتے ہیں۔ اس حوالے سے واضح قول ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی حدیث میں نہیں ملتا، لیکن اکابر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں، اور یہ مفسرین صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور پھر تابعین یعنی صحابہ نے جو علم حاصل کیا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کیا، اور تابعین نے جو ان کے لیے سورس آف علم، سورس آف نالج بنے، وہ صحابہ کرام تھے، تو اس لیے ان کے اقوال کی روشنی میں یہ تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد فوراً سے ذکر ہوتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی۔ یعنی 5 قسموں کا ذکر ہوا، لیکن جس بارے میں قسم کھائی گئی وہ ذکر نہیں ہے، وہ واضح نہیں ہے۔ لیکن آیت نمبر 6 کا مضمون اس بات پر خود دلالت کرتا ہے کہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور تمام مرے ہوئے انسان ضرور از سر نو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اسی قیامت کا ذکر ہے جو کہ ہمیں تسلسل عبارت سے نظر آتا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب آیت نمبر 6 کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ جس دن تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی یعنی کانپے گی، کانپنے والی، قیامت یعنی قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن شدید زلزلے کی وجہ سے پوری زمین لرز اٹھے گی۔ قیامت کے زلزلے اور اس کی ہولناک کیفیات کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں بہت مرتبہ آیا ہے، اور سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں یہ انداز بہت عبرت آموز ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ اس حوالے سے سورۃ الزلزال میں بھی ذکر ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین زور سے ہلا دی جائے گی، خوب زور سے ہلایا جانا۔ تو قیامت کے دن کا زلزلہ بہت ہی زیادہ ہولناک ہوگا۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی پہلے جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تو وہ نفخہ اول ہوگا، پہلی بار کا سور میں پھونکنا جانا ہوگا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب نفخہ پھونکا جائے گا تو اس کے بعد سب مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔
فرط خوف سے آنکھیں زمین میں گھڑی ہوئی ہوں گی کہ اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، کہ کیا مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ طنز کی نوعیت دیکھیے، یعنی پہلے تو حیرت سے قیامت کا انکار کریں گے ڈھٹائی سے، اور کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے، از اٹ پاسبل، ہم دوبارہ اٹھیں گے، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہماری ہڈیوں کو سمیٹا جائے گا۔ یہ تو اس وقت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ انتہائی طنزیہ انداز میں قیامت سے متعلق خبروں پر لوگ، یعنی جو کفار ہیں، آج آرگیومنٹس کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، طنزیہ انداز میں کلام کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ کل ان کے سامنے وہ دن آئے گا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی دفعہ کا ہونا ہوگا، اور ان تمام کو معلوم ہو جائے گا اس چیز کے برحق ہونے کا جس کا یہ انکار کرنے والے تھے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں، ایک کھلے میدان میں جمع ہوں گے۔ یعنی دوسری بار سور کے پھونکے جانے پر، یعنی سور میں جب پھونکا جائے گا، سب کے سب انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، کہ جو سرکش تھا، ہٹ درم تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے ایز اے پیغمبر، ایز اے رسول، ایز اے نبی چنا، اور انہوں نے بڑی محنت سے لوگوں کے عقائد بدلنے کی کوشش آخری وقت تک جاری رکھی، اور نہ صرف فرعون کی غلامی سے جو کہ سال ہر سال صدیوں سے چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کو رہائی دلوائی، بلکہ ایمان کی روشنی ان کے دن میں منور کی۔ ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی، یعنی یہاں وادی طویٰ مراد ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرمایا گیا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا، اول تو ایک وہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ گئے تو وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو نبوت عطا کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دفعہ وادی طویٰ کو تقدیس کا شرف کب بخشا گیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لے آئے تھے، اور تب جب تورات نازل ہوئی تھی۔ بہرحال قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت جو باتیں ان کے اور اللہ کے درمیان ہوئی تھیں، ان کو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کہیں مختصر اور کہیں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ الغرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر، جن کی قوم کا ذکر، حالات اور واقعات ڈیٹیل میں قرآن کریم میں اس قدر ذکر کیے گئے کہ جتنے دیگر کسی اور نبی کے نہیں، یعنی سب سے زیادہ کلام، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہوا۔ اب یہاں پر اس سورہ کے اندر اس واقعے کا ذکر اختصار کے ساتھ ہی ہے، لہٰذا ایز اے ریفرنس آپ آیات نوٹس کر لیجئے، اور آپ اگر نوٹ پیڈ آپ کے پاس ہے آپ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 48 تک۔ سورۃ الشعراء میں
آیت نمبر 10 تا 17، سورہ نمل آیت نمبر 7 تا 12 اور سورۃ القصص آیت نمبر 29 تا 35 میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ یہ تمام کے تمام لیکچرز آپ کو اسی چینل پر اویلیبل ہوں گے یوٹیوب میں، آپ ان کو جا کے ڈیٹیلز میں سن سکتے۔ آیت نمبر 17 میں ذکر ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی فرعون کی جس سرکشی کا ذکر یہاں کیا گیا، اس سے مراد وہ بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خالق اور خلق دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا ہے۔ یعنی خالق کے مقابلے میں اس کی سرکشی کا ذکر تو اس سورہ میں آگے آ رہا ہے کہ اپنی رعیت کو جمع کر کے اس نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور خلق کے بارے میں اس کی کیا سرکشی تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے باشندوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا تھا۔ کمزور طبقوں پر وہ سخت ظلم کرتا تھا اور اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنا کر اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ تو وہ خالق کے معاملے میں بھی سرکش تھا اور وہ مخلوق کے معاملے میں بھی، یعنی وہ بندوں پر بھی ظلم کرنے والا تھا اور وہ اللہ کے حکم سے بھی تجاوز کرنے والا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چلے جائیں، آپ اس کی طرف چلے جائیں اور اس کو میرا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم اور ہارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈرے۔ بہرحال جو آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں پچھلی صورتوں میں سے، ان میں آپ کو مزید تفصیلات اس مکالمے کی مل جائیں گی۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو اس سے کہہ دے کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تو ڈرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ جو فرعون سے ذکر کیا، جو مکالمہ کیا، اس کا ایک پورشن یہاں پر قرآن کریم میں مینشن ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کا ذکر ہے، اس خطاب کا ذکر ہے جو انہوں نے فرعون سے کیا تھا اور اس کو دین حق کی دعوت دی تھی۔ ان آیات میں آگے تسلسل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اسی واقعے کو انہی آیات سے کنٹینیو کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔